بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے پوری کائنات کو 6 ایام میں پیدا کر کے اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اس ذات رحمت پر جس ذات رحمت پر درود پڑھتا ہے خود اللہ عز و جل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان ہے آخرت کی فکر۔ سب سے پہلے میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ رب کریم نے مجھے موقع دیا دوسری مرتبہ اس مسجد الشہداء عماریہ جدہ میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے قرآن اور حدیث بیان کرنے کا، اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے جاوید بھائی کا اور اس مسجد کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ اللہ عز و جل مجھے تقوی کا لباس پہنائے اور تقوی کے کلمات مجھ سے بلوائے، اور اللہ مجھے اس وقت موت دے جب اللہ مجھ سے راضی ہو، آمین۔ مسلمانوں، اللہ عز و جل نے ہم انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کی عبادت ہم کریں گے، اللہ کی جہنم سے ہم بچ جائیں گے، اللہ کی جنت کے وارث ہم بن جائیں گے۔ اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی جنت میں اپنا مقام اللہ سے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے اللہ کی۔ لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب تو انشاءاللہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی اللہ کے پاس، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1718
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کچھ بھی عمل کر رہا ہو اس عمل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نہیں ہے، وہ طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے عمل، فہو رد، وہ رد ہو جانے والا ہے، اللہ کے پاس وہ قبول نہیں ہوگا۔ اب جنت میں جانے کے لیے عبادت کرنا ہے، عبادت طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے، تبھی تو عبادت قبول ہوگی اور انشاءاللہ جہنم سے بچ کے جنت میں جائیں گے۔ اب وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے سبب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب علم کا حاصل کرنا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، رب کریم نے کہا، اللہ نے کیا کہا؟ فَاعْلَمْ، پہلے فَاعْلَمْ کہا رب نے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، علم حاصل کرو، اچھے طریقے سے جان لو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، تو علم حاصل کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224 میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224 صحیح حدیث۔ علم کیا ہے؟ اللہ کے جو بندے ڈاکٹری کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، آئی پی ایس کر رہے ہیں، آئی اے ایس کر رہے ہیں انڈیا میں، اور دوسرے ڈگریز جہاں کہیں بھی دنیا بھر کے لے رہے ہیں جا کر، یہ ہنر ہے، یہ علم نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی انجینئر بن رہا، کوئی ڈاکٹر بن رہا، کوئی میکینک بن رہا ہے تو وہ ہنر ہے، وہ اس کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کچھ سال لگا رہا ہے تو وہ علم حاصل نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ ہنر ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ اللہ کے عرش سے جو نازل ہوا مکے اور مدینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ علم ہے، اور وہ علم حاصل کریں گے تو جہنم سے انشاءاللہ بچ کر جنت کے وارث ہم بن جائیں گے۔ مسلمانوں، عنوان ہے آخرت کی فکر۔ اللہ کے جو بندے اللہ رب العالمین کی آخرت سے غافل ہیں، وہ بندے دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، باپ اولاد کی پرورش میں اپنی زندگی کھپا رہا ہے، ان کے تعلیم کا خرچہ، ان کی پرورش کا تمام، پھر وہ بڑے ہو جائیں تو ان کی شادی کا خرچ وغیرہ وغیرہ، مطلب ایک شخص اپنی اولاد کی پرورش میں اپنی زندگی کھپا رہا۔ اگر اس کو اولاد نہیں ہے، بہنیں ہیں، تو بہنوں کے لیے اپنی زندگی کھپا رہا ہے، کمائی کے لیے دوڑ رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ عز و جل رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، آپ اس اللہ کے ہو جائیں، پھر دیکھیں رب کریم آپ پر کیسی دولت کی فراوانی نچھاور کرتے ہیں، انشاءاللہ عطا کرتے ہیں اللہ، آپ خود دیکھیں گے۔ رب کریم نے کہا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 2 اور 3 آپ پڑھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرج، اس کے لیے راستہ نکالیں گے، اگر وہ کہیں پھنسا ہوا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنائیں گے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور روزی ایسی جانب سے دیں گے جہاں سے وہ گمان نہ کر سکے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھی اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، عبادت کرو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرو، کسی اور کے طریقوں نہ اپناؤ،
پھر تو تم انشاءاللہ فلاح پا جاؤ گے۔ رب کریم نے کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد یقیناً افلح، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو چکا وہ شخص جس نے، جو پاک ہو گیا، جو پاکی کر لیا۔ کس بات کی پاکی؟ کس بات سے پاک ہو گیا؟ وہ رذیل قسم کے اخلاق سے پاک ہو جائے، اور شرک اور کفر اور نفاق اور معصیت الہی، معصیت رسول سے وہ پاک ہو جائے اس کا دل، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ رب نے کہا، اللہ نے کہا یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جو اپنے رب کا نام یاد رکھا، یاد کرتے رہا، اور جو نماز قائم کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، رب نے جو کہا، اگر اللہ کے ناموں کو بندہ یاد رکھے گا تو اس سے بڑے بڑے گناہ بھی بچیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی وہ بچ جائے گا۔ مسلمانوں، اللہ کی ایک صفت ہے بصیر۔ اندھیرے کمرے میں ہو تو دل میں یہ بات اپنے رکھو، اپنے رب کا نام یاد رکھو کہ وہ اللہ بصیر مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ عز و جل کی نظر سے کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں چھپا ہے مسلمانوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم بند کمرے میں اندھیرے میں ہو تب بھی، اور تم لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ایک صفت کو یاد رکھو، السمیع، سننے والا۔ وہ اللہ رب العالمین سن رہا ہے اور لگا رکھا ہے دو فرشتوں کو تمہارے ساتھ۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، سورہ قاف، سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا، ہر لفظ جو تم کہہ رہے ہو لپک کر درج کرنے والے رقیب اور عتید کو رب کریم نے لگا رکھا ہے ہمارے ساتھ۔ خوف کرو اس اللہ کا، اپنے دل میں یاد رکھو اس کے ناموں کو۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے ناموں کو یاد رکھو۔ وہ سن رہا ہے جو کچھ ہم جھوٹ بول رہے، جو کچھ ہم غیبت کر رہے، جو کچھ ہم چغلی کر رہے، جو کچھ ہم کسی پر الزامات لگا رہے، بہتان لگا رہے ہیں، یہ کسی پر تہمت لگا رہے، تمام چیزیں جو ہماری زبان سے ہم بول رہے ہیں اللہ سن بھی رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ درج کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے ناموں کو یاد رکھو۔ رب کریم کی ایک صفت ہے، ایک نام اللہ کا حسیب ہے، حساب لینے والا ہے وہ اللہ رب العالمین قیامت کا دن قائم کرنے والا ہے، اور وہ حساب کتاب کا دن ہے۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے ناموں کو یاد کرو، تم گناہوں سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ صرف رب کے ناموں کو تم یاد رکھ لو، تم سچ میں چھوٹے چھوٹے گناہ سے تم بچ سکتے ہو۔ اللہ مجھے سب سے پہلے عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ کو پڑھو، یاد کرو، اس کے ترجمے کو سمجھو، اس کے صفات کے بارے میں علم حاصل کرو۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کے ناموں کا ذکر کرو، یاد کرتے رہو، ہو سکتا ہے تم بچ جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے تم بچ جاؤ گے۔ فصلہ کہا رب کریم نے، اور نماز پڑھو، رب کے لیے نماز پڑھو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 495 495، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب تمہارا 7 سال کی عمر کو پہنچے تو تم اسے نماز کا حکم دو۔ 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا بچہ ہو اور نماز چھوڑ رہا ہو، وَاضْرِبُوهُمْ، تو تم انہیں مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے نماز کی تلقین کرتے رہو، نماز کے لیے
کھڑاتے رہو، نماز قائم کرنے کا حکم دیتے رہو، جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیے تھے۔ تم کرو، تمہارے لیے کامیابی ہو جائے گی رب کے پاس، کامیابی حاصل کر لو گے رب کے پاس، اور پھر خود بھی نماز قائم کرو۔ مسلمانوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 82، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں نماز کا ترک کرنا ہے۔ آج میں ان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، غور کرو میری بات پر، میں ابھی مشرکین کو نہیں کہہ رہا ہوں کچھ بھی، کلمہ گو مشرک سے نہیں مخاطب فی الوقت، موحدین سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث مسلمان ہوں، میں موحد ہوں جو کہتا ہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں نماز اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ شرک اور کفر کر رہے ہیں۔ آپ یہ گمان میں ہے کہ میں درگاہوں پہ سجدے نہیں مارتا، درگاہوں کو رکوع نہیں کرتا، درگاہوں کا طواف نہیں کرتا، درگاہ کے بابے کی قبر کے سامنے قیام نہیں کرتا، میں تو شرک نہیں کر رہا ہوں، میں موحد ہوں۔ تو پھر آپ اس حدیث پر غور کرو، اگر آپ اہل حدیث ہیں، حدیث پر عمل ہوتا ہے اہل حدیث سے۔ اہل حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ایک تو عامل بالحدیث، یعنی حدیثوں پر عمل کرنے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں عالم بالحدیث، یعنی محدثین۔ مسلمانوں، اہل حدیث ہو تو حدیثوں پر عمل کرو۔ حدیث نبوی سنا رہا ہوں، بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں کیا ہے؟ نماز کا ترک کرنا ہے۔ اگر آپ ایک وقت کی نماز چھوڑ رہے ہیں تو آپ شرک اور کفر کر رہے ہیں۔ شرک اور کفر کرنے والے پر رب کی جنت حرام ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ نے کہا۔ مسلمانوں، رب کریم کے نبی کی حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 884، بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ مسلمانوں، نبی کے الفاظ ہے، کیا ہے؟ ہمارے اور کافروں کے درمیان میں عہد ہے نماز۔ جس کسی نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اللہ ہمیں اس شرک اور کفر سے بچائے، اللہ ہماری آخری سانس تک ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے، آمین۔ مسلمانوں، رب کریم نے کہا قرآن میں، سورہ نازیات 79 نمبر والا سورہ ہے، آیت نمبر 37 سے 41 تک آپ پڑھیں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ رب نے کہا جس کسی نے بھی سرکشی کیا، سرکشی یعنی حد سے تجاوز کر جانا، معصیت میں زندگی گزر رہی ہو، اللہ کی نافرمانی کرنا، جو بندہ سرکشی میں اپنی زندگی گزار رہا ہو، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس کسی نے بھی سرکشی کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا اس کا ٹھکانہ ہے۔ رب نے کہا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جحیم بھڑکتی ہوئی گڑھے کا نام ہے۔ جہنم کے 7 درجات میں پہلا درجہ یہ جحیم ہے۔ اللہ ہمیں جحیم سے بچائے، آمین۔ دنیا کے پیچھے نہ دوڑو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریے۔ تقوی سے مراد ہے کہ آپ مثال سمجھیے، کئی جھاڑیوں میں سے جا رہے ہوں، کانٹیے ہیں بہت زیادہ،
تو اپنے کپڑوں کو کس طریقے سے سمیٹ کر اپنے دامن کو چلتے ہیں کہ اس کے اندر نہ پھنس جائیں آپ کے کپڑے، اس طریقے سے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر چلنا یہ تقویٰ ہے. بڑے گناہ ہو چھوٹے گناہ ہو، اللہ رب العالمین کا تقویٰ آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے. مسلمانوں، رب کریم نے آگے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. رب نے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کیا، مطلب اس بات کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو بندہ کہ مجھے میرے رب کریم کی بارگاہ میں کل کھڑنا ہے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانے کے بعد، تو اللہ کی صفت ہوگی قہار کی، جبار کی. اس دن رب کریم سورہ غافر میں کہہ رہے ہیں جب پوری کائنات کو اللہ فنا کر دیں گے، اللہ رب العالمین ملک الموت کو بھی موت دے دیں گے، اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہوں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کہیں سے کچھ آواز نہیں آنے والی ہے. اللہ ہی پھر کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ ہی اکیلا ہے قہار جس کے قہر نے کائنات کو فنا کر کے رکھ دیا. مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دو. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کرتے رہو اپنی اس روئے زمین کی زندگی میں کہ میرا اللہ اگر پکڑ لے مجھے، میرے گناہوں پر گرفت کر لے وہ جبار، تو پھر مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کے بندو، شرک سے اگر تم بچے ہو، کفر سے تم اگر بچے ہو، منافقت سے اگر تم بچے ہو، تب تو تم فلاح پانے والے ہو. لیکن اگر تم شرک کر رہے ہو، شرک کیا ہے؟ صرف سجدے کرنا قبروں کے سامنے یہی شرک ہے؟ نہیں. اللہ نے قرآن میں سورہ فرقان میں بھی کہا، سورہ محمد میں بھی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 33 کچھ ہے سورہ محمد کی، یا 43 ہے. سورہ محمد میں یہ آیت ہے، رب کریم نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ الہ یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں الہ. الہ کون ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب اگر کوئی بندہ اپنی نفس کو الہ بنا رہا ہے، رب نے قرآن میں کہا، میں نہیں کہتا، رب نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی نفس کو اپنا الہ، اپنا معبود بنا لیا ہو؟ نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے والو، اللہ سے ڈرو، ربانی حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. من چاہی زندگی نہ گزارو، رب چاہی زندگی تم گزارو. اس دنیا میں رزق کریم اللہ عطا کریں گے تم کو، اور آخرت میں جہنم سے اللہ بچا کر جنت الفردوس دیں گے تم کو انشاءاللہ. رب نے کہا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رب نے کیا کہا؟ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھایا اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں چلا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے اللہ کے پاس. مسلمانوں،
اللہ سے سوال کرو اس کے فضل عظیم کا، فوز العظیم کا۔ جانتے ہو فوز العظیم کیا ہے؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں رب کریم نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو وہ یقیناً کامیاب ہو چکا۔ مسلمانوں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ رب العالمین کا بندہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہوتے، صحابہ اپنے آپ میں چرچا کرتے، اس بات کا تذکرہ کرتے کہ آج ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سورہ طور کی تلاوت کیے ہوں گے۔ سورہ طور کی تلاوت عمر رضی اللہ عنہ کرتے، 7ویں آیت ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اس آیت پر جب وہ پہنچتے تو اتنا روتے کہ وہ بیمار پڑ جاتے، عیادت کے لیے صحابہ ان کے پاس آ جاتے۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، بس پڑھے جا رہے ہیں۔ آپ کتنے مکمل کرے قرآن اس رمضان میں؟ میں 2 مکمل کیا، میں 3 کیا، میرا 2.5 ختم ہو گیا، ابھی 4 جاری ہے۔ میں تو اس پچھلے سال رمضان میں 5 مکمل کیا تھا، اس بار اور کرنے کا ارادہ ہے۔ 1 مرتبہ پڑھو قرآن، سمجھتے ہوئے پڑھو قرآن۔ شرک سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے، کفر سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے، منافقت کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا، اللہ کی معصیت، رسول اللہ کی معصیت کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا، اور تم وہ تمام چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ تم قرآن بھی پڑھتے ہو لیکن تم شرک بھی کر رہے ہو، کفر بھی کر رہے ہو، منافقت بھی کر رہے ہو، پھر اپنے آپ کو بڑے جنتی کہہ رہے ہو۔ ہے نہیں ہے بہت سارے سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، رب نے کہا سورہ صاد سورہ نمبر 38 ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف جو بابرکت ہے، اور تاکہ تم اس کی آیتوں میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ اس سے نصیحت تو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو دانش مند ہے، جو عقل مند ہے۔ رب نے کہا مسلمانوں، آخرت کی اگر تم فکر کرنے والے بن جاؤ گے، کبیرہ صغیرہ گناہ کرنے سے تم اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ گے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کل کھڑنا ہے، اس خوف کو اپنے دل میں لے کر چلو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رب نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رب نے کہا جو کوئی بھی اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ میرے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے مجھے، اور وہ نفسانی خواہشات سے بچا رہا، اللہ رب العالمین کے پاس ایسے شخص کے لیے ٹھکانہ ہے جنت۔ مسلمانوں، تم شرک سے بچ جاؤ، قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھو۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر مقامات پر جہاں کہیں بھی تراویح پڑھائی جا رہی ہے، لوگوں کے ذہنیت میں یہ بات ہے کہ قرآن سننا ہے اس رمضان میں۔ ایک بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے کہ قرآن سننا تراویح میں اللہ کے نبی کا حکم ہے، نہیں، نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے۔ کوئی شخص ہے جو ایک دن میں 19 آیات میں 19 رکعت میں 29 پارے پڑھا رہا ہے، اور 20ویں رکعت میں 30واں پارہ پڑھا رہا ہے، یعنی ٹوٹل 20 رکعت جو پڑھ رہے ہیں سنت کے خلاف میں وہ لوگ، اس میں ایک قرآن مکمل ہو رہا ہے، ایک شبینہ۔ اللہ اکبر! سنت میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں نہیں۔ کوئی لوگ ہے
جو 3 دن میں مکمل کر رہے قرآن ڈیلی 10 پارے. کوئی لوگ ہے جو 5 دن میں ڈیلی 6 پارے سے قرآن مکمل کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں ڈیلی 3 پارے کے حساب سے 10 دن میں مکمل کر رہے قرآن. اس کے بعد بقیہ دن جو ہے اپنے کاروبار میں مصروف, دنیا کمانے میں مصروف. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اور وہ رد ہونے والا عمل ہے. نبی نے کہا, صحیح بخاری حدیث نمبر 2009, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس کسی نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ, اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں. کسی کی عمر اگر 60 سال بھی ہو گئی ہو, وہ بندہ آج اس رمضان میں قیام کر رہا ہو, مکمل رمضان کا مہینہ, ایسا نہیں کہ 1 دن یا 3 دن یا 6 دن 10 دن, ایسا نہیں. من قام رمضان, اللہ کے نبی کے الفاظ, جس نے رمضان میں یعنی مکمل مہینے میں جو قیام کرتا ہے ایمان اور اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ, اللہ اس کے سابقہ تمام گناہ, پوری زندگی کے گناہ مٹا دیں گے, بخش دیں گے. یہ نبی کے الفاظ ہیں. طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نہیں پڑھی جا رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے, کیا ہے؟ زینوا القرآن باصواتکم, مزین کرو قرآن کو تم تمہاری آوازوں سے. یعنی قرآن جب آپ قیام کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں, اچھی قرات سے پڑھو, قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھو. اللہ کے بندے ایسا پڑھ رہے ہیں قرآن, یعلمون اور تعلمون ہی سمجھ میں آتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. مسلمانوں, اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. علم حاصل کرو نبوی طریقہ کیا ہے عبادت کا, تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں. مسلمانوں, آخرت کی فکر ہوگی تو ضرور علم حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں مسلمانوں, وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. نبوی حدیث ہے یہ, نبی کے الفاظ ہے یہ. کیا ہے؟ جو کوئی بھی شخص, اور صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث, غالباً 245 نمبر والی حدیث ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو کوئی بھی شخص نکلتا ہے راستے میں اللہ کے علم حاصل کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. میں اپنا یہ بیان شروع کرنے سے پہلے ہی ایک سٹیٹمنٹ جو بولا ہوں آپ لوگوں کو, جہنم سے بچ کر جنت کے وارث ہم بننے کے لیے ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ کی عبادت طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی تو قبول اللہ کے پاس ہوگی. تو وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ کی عبادت کا, وہ جاننے کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کریں گے تب تو انشاءاللہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے. جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, ممبر پہ کھڑے ہو کر ہندوستان میں کہہ رہے ہیں بھارت شریف پر خواجہ کی رحمت ہے, اللہ رب العالمین اس بندے کو ہدایت دے. جب میں بریلوی تھا تو ہمارے اردو سبجیکٹ پڑھانے والے جو ماسٹر تھے, جامعہ نظامیہ حیدرآباد کا ایک مدرسہ ہے, وہاں سے وہ فارغ, بریلوی مدرسہ ہے, وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر, شیخ ممبر پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بھارت شریف پر خواجہ کی رحمت ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ شرک ہے. رب کریم ہی رحمان ہے, مہربانی کرنے والا. رب ذوالجلال جو اللہ ہے وہی اللہ رحیم ہے, رحم کرنے والا. کائنات پر اللہ کا رحم ہے, اور اس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا, اور کہا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ,
میرے رب نے تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی لوگ جو شرک کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت شریف پر خواجہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1386 اٹھائیے، سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جو جہنم اور جنت کی سیر کرائے جبرائیل اور میکائیل، اس کے بعد 7ویں آسمان پر رب کریم کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا اے نبی اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اوپر اٹھائے تو ایک روشن بادل کی طرح کچھ دکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جنت میں یا آپ کی منزل ہے یا آپ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم مجھے چھوڑو میں جانا چاہتا ہوں۔ جبرائیل نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے، آپ اپنی عمر کو مکمل کرنے کے بعد اپنی اس منزل میں آنے والے ہیں۔ ایمان ہے میرا اس بات پر، 12 ربیع الاول 11 ہجری کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو قبض ہوئی، وہ روح مبارک جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام پر وہاں پر ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دکھایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینے میں قبر مبارک میں بے جان ہے، بے روح ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ نہیں ہے تو نبی کا کوئی امتی جس کو تم مسلمان کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والے ولی بنا رکھے ہو، یہ ولی زندہ ہے؟ اللہ کی قسم نہیں۔ جو حقیقت میں ولی ہے وہ کون؟ رب نے کہا واللہ ولی المؤمنین، مومنین اللہ کے ولی ہیں۔ سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقین کو اپنا ولی بناتا ہے، دوست بناتا ہے۔ اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو میں ولی مانتا ہوں کیونکہ میں نے ان کی بایوگرافی، ان کی سوانح حیات پڑھا ہوں، ان کی کتاب غنیت الطالبین پڑھا ہوں۔ وہ اہل حدیث تھے، وہ قرآن اور حدیث کے منہج پر تھے، قرآن اور حدیث کے مطابق ان کا عقیدہ اور عمل تھا۔ مسلمانوں، جو سچ میں اللہ کا ولی ہے وہ بھی اس کی قبر میں زندہ نہیں ہے، اور تم مسلمان جو شرک کر رہے ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، زکات دے رہے، حج کرتے ہوئے تم جو شرک کرتے ہو، تمہارے بنائے ہوئے اولیاء بھی ان کی قبروں میں مردے ہیں۔ خواجہ ہو، اجمیری ہو، فلانے ہو، دنیا کا کوئی بھی جو تم بنائے سو ولی ہو، تمام کے تمام مردے ہیں، زندہ نہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھو، سمجھتے ہوئے پڑھو، طوطا رٹے جیسا رٹتے ہوئے نہ پڑھو۔ قرآن کو پڑھو سمجھتے ہوئے، تم علم حاصل کرو۔ اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہو، تم علم حاصل کرو۔ قرآن کی تفسیر ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رب نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا۔ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4604، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اور ایک حدیث 17174 مسند احمد کی حدیث، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا قرآن اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ۔
یعنی قرآن کے ساتھ حدیث نبوی جو ہے یہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے رسول اللہ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولے. مسلمانوں قرآن اور حدیث کو اٹھاؤ, پڑھو, سمجھو جیسے سمجھایا ہے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے اتباع کرنے والے آج تک کے سلف الصالحین نے. فہم سلف سے اگر تم سمجھو گے قرآن حدیث تب تو تم انشاءاللہ آخرت کی فکر کرنے والے ہو, تب تو تم جہنم کا خوف, اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے ہو, جنت حاصل کرنے کی امید اپنے دل میں رکھنے والے ہو. لیکن اگر تم فہم صحابہ, فہم سلف سے قرآن حدیث کو نہیں سمجھتے, قرآن حدیث کے مسئلے کو سن کر تمہارے امام یا تمہارے پیشوا یا تمہارے پیر یا تمہارے بڑے بزرگ نے جو کہہ دیا وہ قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہے, لیکن اگر تم ان کی محبت میں قرآن حدیث کو چھوڑنا چاہتے اور یہ کہتے ہو کہ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ شخص اللہ رب العالمین کی آیتوں سے کفر کر رہا ہے. اور جو اللہ کی آیتوں سے کفر کرتا ہے, اللہ نے کہا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس سخت عذاب ان لوگوں کے لیے تیار ہے, اور اللہ رب العالمین بڑا ہی بہترین بدلہ لینے والا ہے. مسلمانوں اللہ سے ڈرو, عقیدے کو قرآن اور حدیث کے مطابق بناؤ. قرآن میں رب نے کہا اللہ عرش پہ مستوی ہے, حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 594 نبی کے الفاظ والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش, اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش پر ہے, ایمان رکھو اللہ عرش پر ہے. مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا, قرآن میں ایک بھی لفظ اللہ کے نبی کا نہیں ہے, حدیث بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے. اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولے ہیں اسلامی شریعت میں, اسلامی شریعت رب کریم کے جانب سے نازل کردہ ہے. تم اپنی ذہنیت کو شریعت کے مطابق بناؤ, اپنی ذہنیت کے مطابق شریعت نہ بناؤ. مسلمانوں قرآن سب کے سمجھنے کے لیے آسان ہے, قرآن کو سمجھو, تم علم حاصل کرو, بے شک پھر تو تم انشاءاللہ آخرت کی فکر کرنے والوں میں سے ہو. قرآن کو سمجھ سکتا ہے ہر انسان, قرآن کو سمجھ سکتا ہے ہر انسان. رب نے کہا, جب میں دیوبندی تھا تبلیغی, میری مسجد جہاں پر میں نماز پڑھا کرتا تھا, ہمارے امیر جو ہم جماعت میں جایا کرتے تھے, وہ امیر صاحب ممبر پہ چڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم ہے وہ شخص جھوٹا ہے. عالم, فاضل, مفتی, حافظ وغیرہ وغیرہ کیا کیا القاب ہے, سب کچھ ہے, صرف وہ القاب ہے, ان کے پاس قرآن حدیث کا کچھ علم نہیں ہے. کیونکہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو مقلد ہوتا ہے اسے عالم اور مفتی نہ کرو, وہ جاہل کہلانے کا زیادہ حقدار ہے. وہ شخص یہ کہہ رہا ہے قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں 27 پارے میں 54 نمبر والا سورہ, اس کی آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32, آیت نمبر 40, ایک ہی آیت کو 4 مرتبہ اللہ نے دہرائے ہیں قرآن میں. اور کیا کہیں اللہ نے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقیناً آسان کر دیا ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے, اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. رب کی بات سے اس باطل عقیدے اور باطل اعمال رکھنے والے کرنے والے شخص کی بات ٹکرا گئی میرے اللہ سے, تو میں ایسے مسلک کو چھوڑ دوں گا, ایسی جماعت کو چھوڑ دوں گا, اور میں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ اور اپنا عمل بنا لوں گا. آج 6.5 سال سے میں اہل حدیث ہوں. اللہ سے دعا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا اہل حدیث ہم سب کو اللہ بنائے. ہم اہل حدیث منہج پر چل رہے ہیں. مکمل اہل حدیث کون؟ جو ہر حدیثوں پر عمل کرنے والا ہو. اللہ ہم کو اہل حدیث صحابہ جیسا بنا دے, آمین. مسلمانوں اہل حدیث
نئی جماعت نہیں ہے۔ چوتھے امام لوگوں کے مطابق جو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر وہ اہل حدیث نہیں تھے تو پھر کون تھے میں نہیں جانتا۔ یعنی صحابہ کے تعلق سے اور محدثین کی جماعت کے تعلق سے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 164 ہجری میں پیدا ہو کے 241 ہجری میں انتقال کر گئے، یہ تو 1435 ہجری چل رہی، ان کی بات کر رہا ہوں جو زخیم کتاب مسند احمد لکھے، ان کا یہ قول ہے صحابہ کی جماعت اہل حدیث ہے۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو۔ 1906 میں ہندوستان میں انگریزوں سے رجسٹرڈ کی ہوئی جماعت نہیں ہے اہل حدیث جماعت، جو کہ بدنام کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے ڈرو، اللہ رب العالمین کے قرآن اور حدیث کو اٹھاؤ، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل حدیث صحابہ تھے۔ تم قرآن حدیث کی تعلیمات سے دور ہے، جو ممبر سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، شرک کی تعلیم دی جا رہی، کفر کی تعلیم دی جا رہی، منافقت کی تعلیم دی جا رہی، تعصبیت کی تعلیم دی جا رہی، اہل حدیثوں سے دشمنی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے اہل حدیث، اس مسلک سے دشمنی کی تعلیم دی جاتی ہے دیوبندی اور بریلوی اور دیگر تمام فرقوں میں، فرقہ باطلہ میں۔ وہ تمام لوگ قرآن حدیث سے دور ہے، قرآن حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، وہ گمراہ خود نہیں ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اپنے قلبوں میں آخرت کی فکر تم پیوست کر لو۔ رب نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، رب نے کہا تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بلکہ آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو مسلمانوں اپنے عقیدے کو صاف کرو، پاک کرو، اپنے اعمال کو دائمی رکھو نبوی طریقے پر، تب تو انشاءاللہ تم قد افلح، اللہ نے کہا یقیناً کامیاب ہو گئے۔ اور سب سے بڑی کامیابی جہنم سے بچ کر جنت میں داخلے کی کامیابی۔ جس آیت سے میں نے خطبہ مسنونہ میں، جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا، اس ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب نے کہا سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 40 میں افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ شخص بتلاؤ کیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں پیش کیا جائے، آگ میں ڈالا جائے، یا وہ شخص بہتر ہے جو امن و امان کی حالت میں قیامت کے دن آئے؟ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، رب نے کہا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں ڈالا جائے، یا وہ شخص بہتر ہے جو امن و امان کی حالت میں قیامت کے دن آئے۔ اعملوا ما شئتم، عمل کرو جو تم جو چاہو وہ عمل کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ہر وہ چیز کا علم رکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو قرآن اور صحیح احادیث کی صحیح تعلیمات پڑھ کر صحابہ جیسا اور سلف الصالحین جیسا سمجھنے والا بنا دے، جہنم سے بچنے والی فکر ہمارے اندر پیوست کر دے اللہ رب العالمین، جنت کی تڑپ میں ہم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے قدم دوڑانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے پورے عالم میں، اللہ رب العالمین کفار کو، مشرکین کو ذلیل کرے، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین فتح دے، اللہ کی مدد عطا کر، اللہ برکتیں عطا کر مسلمانوں کو، اللہ ہم سب کو تقوی کا لباس پہنائے، اللہ رب العالمین ہماری زبانوں سے تقوی کے کلمات بلوائے، اللہ رب العالمین ہمیں موت اس وقت دے جب اللہ ہم سے راضی رہے۔ اللہ رب العالمین مجیب الدعا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ آپ کے علاوہ ہماری دعاؤں کو کوئی سننے والا نہیں، اور ہم آپ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنے والے نہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرنے والے، آپ ہی سے مدد مانگنے والے، آپ ہی ہمارے الہ ہے، آپ ہی ہمارے خالق ہے، رازق ہے، رزاق ہے، رب ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور اللہ ہم پر خاص نظر رحمت فرمائیے، کیونکہ چاروں طرف سے یلغار ہے کفار کی ہم پر۔ اے اللہ ہماری مدد کریے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں،
پھر اس مسجد کے امام جنہوں نے اس پروگرام کو کرنے کی اجازت دی، پھر آپ سبھی بھائیوں جنہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا، اور شیخ 5 دن کے لیے یہاں آئے تھے، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکلا 1 دن کے لیے یہاں آنے کے لیے۔ شیخ ابھی مدینے سے چلے آ رہے ہیں اور تھکے بھی ہیں، اور آپ سب تھکے ہوئے ماشاءاللہ صبح سے لگے ہوئے ہمارے ساتھ میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔